کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے جڑ جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے. میں نے پرسوں ایک مقام پر کہا تھا اور اہل میرٹھ آج آپ سے پھر کہہ رہا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ عربوں کا محتاج نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سرزمین عرب کا محتاج نہیں ہے. اگر عرب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات نہیں سنیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عجمیوں کو قبول فرما لے گا. ابو جہل قرآن کی مخالفت پر آیا, ابو لہب قرآن کی مخالفت پر آیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کے لیے منتخب فرما لیا. ابو جہل مارا گیا, ابو لہب سڑا کر کے خاک کر دیا گیا, اور ابو لہب کو وہ ذلت آمیز موت ہوئی کہ اس کے بیٹوں نے بھی اس کو دفن نہیں کیا. یہاں تک کہ کچھ حبشی غلام لائے گئے, انہوں نے ڈنڈوں سے ڈھکیل کر اور پتھر ڈال کر کے اسے دفن. اس لیے آج اللہ رب العزت نے پھر دوبارہ سے وہی منظر دکھایا ہے, اور قرآن اعلان کر رہا ہے, اے عربو تمہارے پاس دولت ہے, اے عربو تمہارے پاس سونا ہے, اے عربو تمہارے پاس چاندی ہے, اے عربو تمہارے پہاڑوں میں سونے کے پہاڑ موجود ہیں, تمہارے پاس پیٹرول ہے, تمہارے پاس دولت ہے, تم عمارت بنانے میں لگو, تم ناچنے والوں کو نچاؤ, تم اپنی دولت اور پیسہ زناکاروں پر لٹاؤ, عیاشیوں پر لٹاؤ. ہم ہند کی سرزمین پر کسی رکشہ بولر کے بیٹے کو قبول کریں گے, ہم ہند کی سرزمین پر کسی پھل لگانے والے ٹھیلے والے کے بچے کو قبول کر لیں گے, ہم سرزمین ہند پر کسی جھونپڑی میں پیدا ہونے والے کسی بچے کو قبول کریں گے. یہ تمہارے سامنے جو گناہگار بیٹھا ہے, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تشریح و تفسیر تمہارے آج مدرسے میں بھی سنا رہا ہے, اور جس نے جیل کی سلاخوں میں, جیل کی تنہائیوں میں بھی اس قرآن کو نوجوانوں کو پڑھایا ہے, بچوں کو پڑھایا ہے, کرمنلوں کو سکھایا ہے. بہت سے نوجوانوں کے ہاتھ سے جو جیل کی سلاخوں میں تھے, ان کے ہاتھوں سے جان تڑوائے ہیں اور شراب سے توبہ کرائی ہے. اس میک سے انہیں باز رکھا ہے, قتل کرنے والوں کو قتل کی وعیدیں سنائی ہیں, اور آخرت کی جنت کی انہیں جنت کی وعیدیں نہیں بلکہ ان سے وعدے سامنے رکھے ہیں. تو انہوں نے اپنی تلواریں پھینک کر, اپنے خنجر پھینک کر, اپنے پسٹل اور تمنچے پھینک کر ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈال کر کے اپنے آپ کو بھائی بھائی کی شکل میں پیش کیا. اور نہیں جانتے آپ میرا بچپن, میں اپنے گاؤں میں کوئی شہزادوں میں پیدا نہیں ہوا. میرے اپنے گاؤں میں خاندان ٹھیکیداروں کا بھی, خاندان چودھریوں کا بھی, خاندان نمبرداروں کا بھی, خاندان پدھانوں کا بھی. میرا گھر جس میں رہا کرتا تھا چھپر کا تھا. باپ کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ گھر پر دروازہ لگا لیتا, گھر چہر دیواری بھی کر لیتا. جب اس کی بیٹیاں جوان ہوئی تو میرے باپ نے اپنی بیٹیوں کی آبرو بچانے کے لیے اور ان کو پردے میں رکھنے کے لیے, اسے اینٹ میسر نہیں تھی, اسے مٹی میسر نہیں تھی, تو وہ کھیت میں جو دھان کے پولے ہوتے ہیں ان پولوں سے چہر دیواری کیا کرتا تھا. گنے کی جو پتی ہوتی ہے اس گنے کی پتی کو چہر دیواری بنا کر کے بہنوں کا پردہ کیا کرتا تھا. میرا وہ باپ تھا کہ جو اپنے چھپڑوں کی زندگی میں گزارتا تھا, اور ماں کو میں اپنی بلکتے ہوئے دیکھتا تھا, تڑپتے ہوئے دیکھتا تھا, روتے ہوئے دیکھتا تھا. جب کبھی گاؤں میں آگ لگتی تھی چھپر جل جایا کرتا تھا, اور جب کبھی آندھی آتی تھی تو میرے باپ چھپر کو پکڑ کے لٹک جایا کرتے تھے کہیں آندھی کے ساتھ یہ اڑ نہ جائے. اے باپ یہ کیوں کر رہے ہو؟ اس لیے کہ بیٹے یہ چھپر اڑ جائے گا تو پھر تمہاری چھت پر آشیانہ نہیں ہوگا. لیکن اس میرے باپ نے دودھ میں پانی نہیں ملایا, وہ جھوٹ کبھی نہیں بولا, اس نے دھوکہ کسی کو نہیں دیا, اس نے مکر کہیں نہیں کیا, اس نے فریب نہیں کیا. مصلے پر کھڑا ہوا تو قوم نے اس کو نوازا نہیں, کسی نے ہدیہ نہیں دیا, کسی نے تحفہ نہیں دیا, کسی نے پہننے کے لیے جوڑا نہیں دیا, کسی نے دعوت نہیں دی. وہ پھٹے ہوئے کمبل کے ساتھ, تھر تھراتے ہوئے بدن کے ساتھ نماز فجر ادا کراتا. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدار پیدا. ایسے نہیں ہوتا. ماں بار بار دعا کرتی تھی, میں بچہ تھا, اے میرے رب
اے ہمیں بھی پیدا کرنے والے، برابر میں پکے مکان ہیں، ان کی پکی چھتی ہیں، ان کے پکے لینٹر ہیں، ان کی کھپریلیں ہیں، ہمارے چھپر کے پھوس کب تک رہیں گے؟ میرے بچوں کے لیے ایک کمرہ تو ہمیں پکا دے دیجئے۔ جب پانی پڑتا ہے تو چھت ٹپکنے لگتی ہے، الٹیاں ٹپکنے لگتی ہیں، کبھی چارپائی ادھر لے کر جاتے اور کبھی چارپائی ادھر لے کر جاتے، کبھی وہ یہاں سے ٹپک جاتا، کبھی وہاں سے ٹپک جاتا۔ میں نے ماں کو روتے ہوئے دیکھا، جھولیاں پھیلاتے ہوئے دیکھا، اور اس میں پٹ پٹ آنسوؤں کو گرتے ہوئے دیکھا۔ وہ کہتی تھی اے میرے والا، میرے بچوں کے لیے ایک چھت تو دے دیجئے، کچھ اینٹیں تو دے دیجئے، کچھ تو کمائی کر کے دے دیجئے۔ آج میرے دوستو عزیزو، رشتہ دار مالدار تھے، رشتہ داروں کے پاس دولت تھی، سرمایہ تھا، مگر آج کی طرح اس وقت بھی کون ہے جو غریبوں کی فریاد سنے؟ کون ہے جو مالداروں کی فریاد سنے؟ مالدار اپنے دروازے بند کر لیتا ہے، کہیں یہ قرض مانگنے نہ آ گیا۔ غریبوں کا درد وہی جانتا ہے جس نے کبھی غریبی کا کڑوا گھونٹ پیا۔ جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے، ان کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ دعائیں قبول ہوئیں اور چھت پڑ گئی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی جھونپڑی سے، اسی کچرے کے ڈھیر پر، اسی جگہ سے جس کو لوگ ویران سمجھتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک غریب امام کا گھر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کو قبول فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کھیت کھلیانوں سے مجھے اٹھا کر اسکول کی طرف لے گیا، جہاں میں نے عصری اور دنیاوی تعلیم حاصل کی، ٹوپی کے ساتھ، کپڑوں کے ساتھ، اور اسی نماز کے ساتھ، ظہر کی نماز کی ادائیگی کے ساتھ۔